ماں اور طوائف، جرم و سزا کی مکمل کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صوبہ پنجاب کے ایک ضلع کے چھوٹے سے شہر کے تھانے میں تعینات تھا۔ ایک دن دوپہر 3 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک ادھیڑ عمر عورت تھانے میں آئی، اس کے ساتھ 2 مرد بھی تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک عورت مر گئی ہے اور ان لوگوں کو شک ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں یہ شک کیوں ہے کہ اس عورت کو قتل کیا گیا ہے۔ دونوں مردوں میں سے ایک نے بتایا کہ لاش کی حالت ایسی ہے جسے شک ہوتا ہے کہ مقتولہ نے خود کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے یا کسی نے اسے زہر کھلا دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عورت بالکل نہیں بول رہی تھی، صرف دونوں مرد بول رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ رپورٹ کس کی طرف سے درج ہوگی تو دونوں مردوں نے عورت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ دونوں اس عورت کے محلے دار ہیں۔ میں نے اس عورت سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شادو بتایا اور مرنے والی کا نام سردار بیگم بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مرنے والی سے اس کا کیا رشتہ ہے اور کیا اس کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اس نے جو جواب دیا اسے سن کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ شادو نے بتایا کہ مرنے والی اس کی سوکن تھی اور ان کا شوہر تقریباً 8-9 ماہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ سوکن کا لفظ سنتے ہی میرے ذہن میں سوکنوں کی روایتی دشمنی اور چپکلش آ گئی۔ بہرحال میں نے رپورٹ درج کی اور شادو کے گھر چلا گیا۔ سردار بیگم کی لاش ایک چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کی ظاہری حالت دیکھتے ہی یقین کر لیا کہ اس کی موت زہر خورانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں نے لاش قبضے میں لے کر موقع پر ضروری کاغذی کارروائی کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور خود تفتیش میں لگ گیا۔ میں نے موقع کا گہری نظروں سے معائنہ کیا۔ ایک طرف تام چینی کی ایک پلیٹ میں تھوڑا سا حلوہ پڑا ہوا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس میں سے حلوے کی زیادہ تر مقدار کھائی جا چکی ہے۔ میں نے حلوہ اپنے قبضے میں لے کر کیمیکل ایگزامینر کے پاس بھجوا دیا۔ مجھے شک تھا کہ مقتولہ کو اس حلوے میں زہر دیا گیا ہوگا۔ بہرحال حلوے کی رپورٹ آنے پر ہی پتہ لگ سکتا تھا کہ زہر حلوے میں دیا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے۔ میں نے شادو سے جو معلومات حاصل کی ان کے مطابق شادو اور سردار بیگم کے مشترکہ خاوند کا نام مسعود احمد تھا اور کاروباری آدمی تھا اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا۔ شادو مسعود احمد کی دوسری بیوی تھی اور سردار بیگم پہلی بیوی تھی۔ سردار بیگم مسعود احمد کے رشتہ داروں میں سے تھی، جبکہ شادو کا ان کے خاندان بلکہ برادری سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ سردار بیگم سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ شادو سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں تو اس نے جواب دیا کہ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور دونوں بیٹے الگ رہتے ہیں، دونوں شادی شدہ ہیں۔ میرے پوچھنے پر شادو نے بتایا کہ ان کو اطلاع بھجوا دی ہے۔ میں نے شادو سے تمام تر تفصیلات پوچھیں جو مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ مسعود احمد کا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اس نے شادو کے ساتھ چوری چھپے شادی کی تھی اور اس کو الگ کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ مسعود احمد نے یہ راز کسی کو نہیں بتایا تھا۔ زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب مسعود احمد بیمار ہو گیا اور یہ بیماری طول پکڑتی گئی۔ جب مسعود احمد کو اپنے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے پہلی بیوی سردار بیگم کے سامنے یہ انکشاف کر دیا کہ اس نے چوری چھپے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ یہ سن کر سردار بیگم کو دکھ تو بہت ہوا لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مسعود احمد نے دوسری بیوی شادو کو بلا کر اس کا ہاتھ سردار بیگم کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، کوئی پتہ نہیں کب جان نکل جائے۔ شادو نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں تمہاری شرافت اور خاندانی ہونے کی وجہ سے اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ سردار بیگم نے شوہر کے سامنے وعدہ کیا کہ وہ شادو کا ہر طرح سے خیال رکھے گی اور اس کو اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی۔ اس واقعے کے چند روز بعد مسعود احمد فوت ہو گیا۔ سردار بیگم نے اپنے شوہر کی وصیت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور شادو سے کہا کہ اسے سوکنوں کی طرح نہیں بلکہ بہنوں کی طرح رکھے گی۔ سردار بیگم نے شادو کو اپنے پاس بلا لیا مگر اس کے دونوں بیٹے اس بات سے خوش نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے شادو کو سوتیلی ماں کی حیثیت سے قبول کیا۔ اس وجہ سے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ ان حالات سے تنگ آ کر سردار بیگم شادو کو لے کر اسی کرائے کے مکان میں آ گئی جہاں پہلے شادو رہا کرتی تھی۔ بیٹی بیاہی گئی تھی اور دونوں بیٹے بھی شادی شدہ تھے اور اپنی زندگی میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے ماں کے جانے کی پرواہ نہ کی۔ دونوں بیٹے نے دکھاوے اور دنیا داری نبھانے کے لیے کئی بار اپنی ماں سردار بیگم سے کہا کہ وہ ان کے پاس آ جائے لیکن اس شرط پر کہ شادو ساتھ نہ ہو۔ سردار بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مرتے دم تک اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرے گی اور شادو کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ باپ کے کاروبار اور بینک میں جمع شدہ رقم پر بڑے بیٹے شریف نے بہانوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ سردار بیگم اور شادو پریشانی سے دوچار ہو گئیں۔
سردار بیگم پڑھی لکھی تھی، اس نے گھر پر محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ بچیوں کو قرآن بھی پڑھانے لگی۔ شادو نے قریب کے لڑکیوں کے اسکول کی ہیڈ مسٹریس سے اپنی مشکل بیان کی تو اس نے شادو کو اسکول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح ان کو اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی اور گھر کا خرچہ آسانی سے چلنے لگا۔ سردار بیگم کبھی مہینے 15 دنوں بعد اپنے بیٹوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بڑے بیٹے شریف کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہوتا تھا۔ وہ ماں سے یہی کہتا تھا کہ شادو کو چھوڑ دے اور گھر آ جائے، لیکن سردار بیگم کسی طرح بھی یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی۔ شریف کو اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ بہرحال سردار بیگم بڑے عزم اور ہمت سے وفا کی پتلی بنی، اپنے مرحوم شوہر سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی اور شادو بھی اس کے ساتھ پورا تعاون کر رہی تھی۔ اب میں واقعات کو مختصر کر کے اس بات پر لے آتا ہوں جس روز سردار بیگم مر گئی تھی۔ شادو اسکول سے چھٹی کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سردار بیگم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ شادو نے چیخو پکار کی تو محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے رائے دی کہ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے لاش کی حالت دیکھ کر شک ظاہر کیا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا اس نے خود زہر کھا لیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ اس طرح 2 آدمی شادو کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے میں آ گئے۔ یہ وہی 2 آدمی تھے جنہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مشورہ دیا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت زہر خورانی کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتولہ کے معدے میں غیر ہضم شدہ حلوہ پایا گیا اور یہ حلوہ زہریلا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ مقتولہ کو حلوے میں ملا کر زہر دیا گیا ہے۔ پھر کیمیکل ایگزامینر سے حلوے کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ حلوے کا جو نمونہ تجزیے کے لیے بھیجا گیا ہے وہ زہریلا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کیمیکل ایگزامینر نے لکھا تھا کہ حلوے میں سنکھیا پائی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آنے سے پہلے میرا ایک خیال یہ بھی تھا کہ اتفاقیہ ہو سکتا ہے کہ حلوے میں پکاتے وقت کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گر گیا ہو اور مقتولہ کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ میں نے شادو سے پوچھا تھا کہ گھر میں حلوہ پکایا گیا تھا تو شادو نے کہا تھا کہ گھر میں حلوہ نہیں پکایا گیا۔ اگر پکایا گیا ہوتا تو وہ برتن یا کڑاہی میں موجود ہوتا، لیکن کھانے پکانے والے برتن صاف تھے۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سردار بیگم کو قتل کیا گیا ہے یا سردار بیگم نے خودکشی کر لی ہو، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو رد کر دیا کہ اگر وہ خودکشی کرتی تو حلوہ گھر میں پکاتی اور زہر ملاتی، جبکہ اس روز گھر میں حلوہ پکایا ہی نہیں تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ زہریلا حلوہ کہاں سے آیا؟ ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو سردار بیگم کو یہ زہریلا حلوہ دے گیا؟ سردار بیگم معمر عورت تھی اور اس کے پاس جائیداد بھی نہیں تھی کہ جائیداد کی خاطر کو اسے قتل کر دیتا۔ وہ نوجوان اور حسین بھی نہیں تھی کہ کسی کی رقابت کی وجہ سے قتل ہو جاتی۔ یہ سوالات میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان بن کر جم گئے تھے اور جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے؟ نہیں جی، شادو نے میرے سوال کے جواب میں کہا، میری سوکن سردار بیگم کسی کی بھی ساتھ دشمنی یا لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ وہ تو بڑی ہی پیاری اور موم عورت تھی، میں نے اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی عورت کا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں جی، شادو نے جواب دیا۔ میں نے شادو سے بہت سوال کیے، اسے طرح طرح سے کریدا، مگر اس نے ایسا کوئی اشارہ دیا جس سے مجھے قاتل کے متعلق کوئی اشارہ مل سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ یہ قتل میری عقل اور سمجھ سے باہر تھا اور میرے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ پوچھ گچھ اور کارروائیوں میں رات ہو چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتولہ کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ لگا کہ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ گئی ہے۔ وہ لوگ کفن دفن کے انتظامات میں لگ گئے اور میں تھانے میں آ گیا۔ میں نے اگلے دن مقتولہ کے بیٹوں کو تھانے بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے امید تھی کہ ان سے کام کی کوئی نہ کوئی بات ضرور معلوم ہو جائے گی۔ اگلے دن میں نے مقتولہ سردار بیگم کے دونوں بیٹوں کو تھانے بلا لیا۔ دونوں آگے، میں نے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور ان سے پوچھا بھی کہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ بات صرف بڑا بیٹا شریف کرتا تھا، چھوٹا بیٹا اس کی تائید میں سر ہلا دیتا تھا۔ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، شریف نے جواب دیا، نہ ہی کبھی ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ کسی پر کوئی شک؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مجھے شادو پر شک ہے، شریف نے کہا۔ میں شریف سے یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ یہ تو شادو نے بتایا تھا کہ شریف اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کا گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس حد تک نفرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس شک کی کوئی وجہ؟ میں نے شریف سے پوچھا۔
ایسی عورتوں سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ شریف نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسی عورتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ تمہاری ستیلی ماں ہے، شادو طوائف ہے، شریف نے کہا۔ میں نے اسے کبھی ماں نہیں سمجھا۔ ایسی عورتیں پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں۔ یہ ہماری لا علمی میں ہمارے باپ کو کھاتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں کے پاس ہمارے باپ کی دی ہوئی کوئی خفیہ رقم ہو جسے ہتھیانے کے لیے اس نے ہماری ماں کو زہر دے دیا ہو۔ ایسی بازاری عورتوں کا کیا بھروسہ کہ کب دغا دے جائیں۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا اور خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ شادو نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی اور چھپانی چاہیے بھی تھی۔ یہ کہ قدرتی بات ہے کہ ایسی باتیں چھپائی جاتی ہیں۔ میں نے شریف سے پوچھا کہ اسے کس طرح یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کی ستیلی ماں شادو طوائف ہوا کرتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے مرحوم باپ کے ایک دوست نے اسے یہ بات بتائی تھی۔ اس دوست کو اس خفیہ شادی کے متعلق بھی معلوم تھا۔ مسعود احمد کے مرنے کے بعد اس دوست نے شریف کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اڑتی اڑتی یہ بات کچھ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شریف شادو کے خلاف تھا اور اپنی ماں کا اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے شریف کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کیں، لیکن شریف ہر بات کو کھینچ تان کر اس کا رخ شادو کی طرف کر دیتا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ مقتولہ سردار بیگم کو شادو نے زہر دے کر مارا ہے۔ پولیس والے ذرا ذرا سی بات کنگالنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ شریف کی باتوں میں کچھ وزن تھا، اس لیے اب شادو میری نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔ بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ مدعیہ خود مشتبہ ہو گئی تھی۔ میں نے شریف کے چھوٹے بھائی ادریس سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ بہت کم بولنے کا عادی معلوم ہوتا تھا اور میرے ہر سوال کا مختصر ترین جواب دیتا تھا۔ زیادہ تر سوالوں کے جواب ہاں یا نہ میں دیے تھے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو بھیج دیا اور کہا کہ ان کی ضرورت پڑی تو میں انہیں بلا لوں گا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اپنے مخبر بھی محلے میں پھیلا دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر لیں گے۔ میں نے مخبروں سے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مقتولہ سردار بیگم اور شادو کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ کیا ان میں کبھی جھگڑا ہوا تھا؟ قتل والے دن مقتولہ کے گھر کون کون آیا تھا؟ کسی نے پلیٹ میں کوئی چیز لے کر آتے کسی کو دیکھا ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہ اور اسی قسم کی باتیں معلوم کرنے کو کہا تھا۔ یہ کیس میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ بظاہر ایک قتل کا کیس تھا، لیکن اس لحاظ سے مشکل تھا کہ دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایسا قتل تھا جس پر قتل کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ لڑائی جھگڑا، نہ دشمنی، نہ دولت، نہ جائیداد، نہ حسن، نہ جوانی، نہ شادی کا جھگڑا۔ میں نے بہت مغز مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لے دے کے ایک شادو ہی رہ جاتی تھی جس پر شریف نے شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے شادو سے اس شک پر پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار بیگم کی موت کے بعد شادو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر سردار بیگم کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ اسکول کی کسی ہیڈ مسٹریس نے اس کی حالت دیکھی تو شادو کو اسکول میں ہی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا تھا۔ یہ بات مجھے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی۔ مخبروں نے سردار بیگم اور شادو کے متعلق جو رپورٹیں دی تھیں وہ سب ملتی جلتی تھیں۔ ان کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں، کھانا اکٹھے کھاتی تھیں، ایک دوسرے کے کپڑے دھو دیتی تھیں۔ محلے میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے شادو سے پوچھ گچھ کرنا ضروری سمجھا۔ واقعات اور حالات ایسے تھے کہ شادو پر بھی شک کیا جا سکتا تھا کہ اس واردات میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گرلز اسکول کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ اسکول کی چھٹی کے بعد وہاں چلا جائے اور وہاں سے شادو کو تھانے لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل چلا گیا اور میں ایک بار پھر اس اندھے قتل کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تو میں ذہن کو سکون دینے کے لیے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب ہیڈ کانسٹیبل شادو کو لے کر آ گیا۔ شادو کے ساتھ ایک معزز سی عورت بھی تھی۔ اس عورت نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ لگا کہ وہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے جہاں شادو کام کرتی ہے۔ میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں ہیڈ مسٹریس نے بتایا کہ وہ شادو کے ساتھ اس لیے آئی ہے کہ شادو بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں تھانے میں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا۔ میں نے ہیڈ مسٹریس کو تسلی دی کہ شادو سے صرف پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ پریشان نہ ہو اور شادو کو تھانے میں چھوڑ جائے۔ میرے تسلی دینے پر ہیڈ مسٹریس شادو کو حوصلہ اور دلاسا دے کر چلی گئی۔ میں نے شادو کے دل سے تھانے کا خوف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور باتوں کا رخ اس کے مرحوم خاوند کی طرف موڑ دیا۔ خاوند کے ذکر پر وہ جذباتی ہو گئی اور اپنے خاوند کی تعریفیں اس طرح کرنے لگی جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی فرشتہ ہو۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم طوائف ہو؟
میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادوں سے یہ سوال پوچھے، یہ میری مجبوری تھی۔